اور اپنی پوری ڈوری زندگی کی سوچوں کی وہ جب رب کے اوپر ڈالے گا پھر آپ دیکھیں کہ وہ کیسا قادر بن کر دکھاتا ہے. بات کو رکھیں گے جاری. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ سے معلوم کرنا ہے کہ یہ جو ہم تھوڑا اونچا بولیں جی, آواز کم آ رہی ہے آپ کی. مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم ہر اچھے کام کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا ہے. جی اچھا, آپ سے مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں جو اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے, جو اتنی برائی ہو رہی ہے, اس میں بھی کیا اللہ کی مرضی شامل ہے؟ بالکل جی, ہر شے پر وہ قدرت رکھتا ہے. اور اس میں سورہ نساء کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ یعنی کہ جب کسی چنگل میں یا جب کسی ایسے عذاب میں مبتلا ہوں یا کسی ایسے پریشانی میں, تو اس کی پراپر سورہ نساء کے اندر اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ دعا بھی بتائی گئی ہے. تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, یہ رب کی طرف سے جی. دیکھیں ہر چیز کا جو معاملہ ہے وہ ہماری نیت اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے. جتنے پازیٹیو اعمال ہوں گے اتنے پازیٹیو سینیریو ارد گرد بنیں گے, جتنے نیگیٹو اعمال ہوں گے اتنے نیگیٹو اعمال جو ہے نا ارد گرد ہوں گے. اچھا, ایک اور بات کہنی تھی. آپ اپنے یہ پروگرام میں ہر ایک کو یہ بھی کہا کریں کہ نماز قائم کریں اور قرآن کی روز ایک پیج کی بھی تو تلاوت ضرور کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کہیں گے جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی. ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کس کی؟ قدرت کی. قدرت, قادر, ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا, ہر چیز کو پرکھنے والا, جانچنے والا, سنبھال کے رکھنے والا. بات رکھیں گے جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کریں جی. جی جناب, حکم. جناب ہیلو. جی جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی سر. اللہ صاحب, میں نے ارشد اوتاس فیصل آباد سے بول رہا ہوں جی. میں جی ارشد صاحب, کچھ دن پہلے میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جس دن آپ سرکار حضرت علی کے ٹاپک پہ اور منافقت کے ٹاپک پہ بیان فرما رہے تھے نا جی, کر رہے تھے جی. میری ایک ریکویسٹ تھی کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور کریم کے بیانات کی روشنی میں نا جی جی اگر ایک منافقت ان کے قول کی روشنی میں جی 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 یہ تو میری تھی پچھلی. آج جو آپ فرما رہے نا قادر کی جو قدرت کے, ابھی جو ایک بہن کی کال ہے مجھ سے پہلے نا جی جی جی, وہ ان کا یہ فرما رہی تھی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ایک دم آگے یہ خون خرابہ, آپ نے فرمایا واقعی وہ سورۃ النساء کی آیت پڑھی جی. اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں شکر یہ کرنا چاہیے, بہت سارے بزرگوں آپ جیسے علماء سے سنتے ہیں نا جی کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے ہر کام پہ, بے شک جی, لیکن رحمت اس کی پہلے ہے نا جی. بے شک جی, بے شک. وہ رحمت سے ہمیں کرتا نہیں ہے لیکن ہمیں نشاندہی کرتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں نا جی. بالکل صحیح, ہمیں سنبھلنے کے لیے سنبھالنے کے لیے وہ موقع دیتا ہے نا جی. جی انشاءاللہ جی. تو میری دعا ہے کہ آپ کا جو میں پروگرام یہ دیکھتا ہوں الحمدللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کا انداز سمجھانے کا بہت اچھا ہے, بہت شکریہ جناب. بندے کو ہر بات پہنچتی ہے نا جی. جی وہ جو سمجھنا نہ بھی چاہے نا, کچھ علماء کرام ہمارے بات ایسے کرتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, پتہ نہیں کیا کیے جا رہے ہوتے نا. جی جی. تو میری یہ دوبارہ بھی ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی دن اگر کل کر لیں تو میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا. میں جی آپ سے کمنٹ نہیں کرتا, کوشش کرتا ہوں کہ حضرت علی کے جو اقوال ہیں ان کے اوپر ایک پراپر جو ہے نا ٹاپک ضرور رکھوں گا جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں جناب بس دعا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, آمین. اور آپ جیسے لوگوں کو دین کے جو عملی طور پہ جو کام ہمیں ضرورت ہے نا جی جی سر, ان میں آپ جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگے صفوں میں لے کے آئے اور ہماری جو لیڈرشپ پر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ سب کے اوپر فضل کرے جی. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم. انتظار کرو پھر بھائی. جی کریں جی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناظرین بات ہو رہی تھی لفظ قدرت کی, قادر کی. اچھا اب کہ دیکھنے میں بڑا ایک چھوٹا سا لفظ ہے لفظ قادر, اور عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں, لیکن نام کی جو پروننسیشن ہے اس میں عبد القادر مسٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ اللہ کا اس میں یعنی عبد بندے کو کہتے ہیں. اب ہم اس ونڈو کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں اور آپ 24 گھنٹے الجھتے ہیں. اب آپ بولیں گے جی وہ کون سی ونڈو ہے؟ وہ بھی بڑی ایک دلچسپ ونڈو ہے. وہ ونڈو ہے جہاں پر ہم ہار کو تسلیم نہیں کرتے, اور ہار اور جیت کا جو کھیل ہے یہ کوئی کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے, کیونکہ جیت اور ہار
اس کی بیس بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جو قدرت رکھتا ہے، کس کو ہروا دینا ہے، کس کو جتوا دینا ہے۔ یہاں پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یہ ہو گیا، یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا تو بچ سکتا تھا، یہ اگر اس طرح قدم اٹھاتا تو کہاں سے کہاں نکل سکتا تھا، یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے۔ اب جب تک قدرت کو یہ چیز منظور نہیں تو کیسے وہ کر سکتا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اپنے دماغوں کے اندر، اپنی سوچوں کے اندر اور اپنے قلب کے اندر اس لفظ کو بٹھانا پڑے گا، اس لفظ کو، قادر کو، اور اسی سے ریلیٹڈ ہر دوسرے تیسرے جملے میں یہ لفظ نکلتا ہے انشاءاللہ کہ اگر اس کی مرضی ہوئی، کس کی؟ رب العالمین کی، تو پھر ہوگا۔ اب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف ہم کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی 4 بجے یا 5 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آپ کا کر دیں گے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کی مرضی ہوگی نا، اس کی مرضی کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اپنا فوکس کر رہے ہیں کہ ہم 4 بجے یا 5 بجے یہ کر دیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوشش کی بات ہو تو اس میں قدرت کو ذہن میں رکھیے گا کہ کروانے والی کون ہے؟ رب کی ذات، وہ اختیار کس کے ہے؟ رب کی ذات کے، اور کس وقت کس لمحے ہوگا اس کا بھی علم اس کو ہے جو قادر ہے۔ یہاں پہ ہم زندگی کے تجربات کو بھی ڈینائی نہیں کرتے، کچھ افراد، کچھ بزرگ جن کا لائف کے ساتھ بہت ایکسپیرینس ہے، یعنی زندگی نے ان کو سکھایا ہے، ان کی جب صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہم بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو شنید کرتے ہیں، اس کے اندر سے بھی وہ کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں جو ان کی زندگی کا حصہ بنی ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کبھی مان نہیں کیا کہ ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے، یا ہم نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے، یہ قدرت نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی ہوتی ہے کہ یہ اس کی رہنمائی کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو پتہ ہے۔ ہم ان چیزوں سے ہٹتے ہیں، ہم ان چیزوں سے کٹتے ہیں، ہم ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں۔ کس وجہ سے بھاگتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے بھاگتے ہیں کہ ہم لفظ قادر کی ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے، اس کے لغوی معنی کو نہیں سمجھتے کہ قادر ہے کون اور اس کے اختیار میں کیا ہے، اور وہ غالب کن کن چیزوں پر ہے، یا کن کن چیزوں کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ جہاں ہر شے پر قدرت رکھنے والے کی بات آئے گی، وہاں میری یا آپ کی عقل کہاں کام کرے گی، وہاں میری اور آپ کا ٹیلنٹ کہاں کام کرے گا، وہاں ہماری چلاکیاں کہاں کام کریں گی، ہماری ہوشیاریاں کہاں کام کریں گی، ہمارا پیسہ کہاں کام کرے گا، ہمارے تعلقات کہاں کام کریں گے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قادر وہ ہے۔ اور جب ہم اتنی انرجی جو دنیا میں لگاتے ہیں، یہ سب کی سب انرجی ڈائیورٹ کر کے اس قادر مطلق کی طرف لگا دیتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، تیرے ہی اختیار میں۔ اس پہ رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے، پھر کہتی ہے چلو اس کا یہ بھی کام کر دو، یہ بھی کام کر دو، یہ بھی کام کر دو، اور جیسے کام ہوتے ہیں ایک دم ہم اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ میں وہاں گیا تھا نا، میں نے اس کو سمجھایا تھا نا، میں اس کے پاس 6 گھنٹے بیٹھا تھا نا، تو اس کو میں نے باتوں میں پھسلایا تو تب یہ کام ہوا۔ یہ اب مزید آپ نیکسٹ آنے والے وقت کے لیے پریشانی کی ونڈو کھول لی آپ نے۔ اور وہ قدرت کی ذات، رب کی ذات، وہ قادر، وہ اوپر بیٹھ کے پھر دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اعمال، سوچ نہیں سکتے ہم ان چیزوں کی طرف۔ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ غالب ہیں ہمارے اوپر کون؟ نیگیٹو پاورز، نیگیٹو انرجیز، لابی ایک جو مسلط ہے ہمارے اوپر۔ مان ریالٹی سے ہٹ کر مادے کی طرف ہو گئی۔ اب اس بات کی دوسری بات سننے اور سمجھنے والی جو بات ہے، جو اصل بات ہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا، اور انہی سے کرواتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے۔ یہ بھی رب کی شان دیکھیں، بڑے بڑے افراد ہیں نا کہ جی یہ چیز نہیں ہوگی، میں دیکھتا ہوں یہ رشتہ کیسے ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ منگنی کیسے ہوتی ہے، اس طرح کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، میں دیکھتا ہوں یہ کاروبار کیسے چلاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ نوکری کیسے کرتے ہیں۔ اور پھر رب کی شان دیکھیں کہ بعض دفعہ جن لوگوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں انہی سے رب کی ذات کرواتی ہے۔ کیوں؟ وہ بتاتی ہے کہ قادر میں آؤں۔ قادر کون ہے؟ رب کی ذات ہے۔
بار بار وہ بارہا چیزوں میں بارہا معاملات. شان ہے میرے رب کی کہ لفظ قادر کو لائف کا ایک حصہ بنا لیں. جاب پر جا رہے ہیں, بزنس پہ جا رہے ہیں, کوئی یونٹ بنانے جا رہے ہیں, کوئی رشتہ لے کر جا رہے ہیں, کوئی رشتہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, آپ کی طاقت نہیں ہے کرنے کی. رشتہ توڑنے کی بھی اگر بات کرتے ہیں کہ جی میں رشتہ ہی توڑ دوں, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی طاقت نہیں ہے رشتہ توڑنے کی. یہ جو قادر ہے اس کے اختیار میں ہے, اور جب اس کی پاور کو ساتھ لے کر چلیں گے اس کام میں ویسی خیر و برکت ہو جائے گی. آپ بولے نہیں میں تو جا رہا ہوں, میں یہ کام کر آؤں گا, آج میں نہیں, یہ سامنے والا نہیں, پاسبل نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. اور جب یہ سوچ لے کر چلیں گے نا کہ قادر وہ ہے, اس کے اختیار میں, اے اللہ تیری ذات میرے ساتھ. بات کو رکھیں گے جاری, دیکھتے ہیں کالر کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم افضل بھائی. وعلیکم السلام. بول رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. افضل بھائی خیریت ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جی جی افضل بھائی ایز یوزل بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت شکریہ. لیکن افضل بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں جو گائیڈنس ہے نا جی. وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینی ہے. جی. جس طرح سورہ فاتحہ ہمیں فرما دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جی جی. اور یہ کہ ہمیں تو ہم جواب دہ اللہ کو ہوں گے. مثال کے طور پہ نماز کے لیے اگر ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا, اگر کہ کیا مطلب ہے پوچھا جائے گا, تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیوں نہیں پڑھوائی. جی. انہوں نے تو ہمیں عقل دے دی ہے کہ بھئی ڈے ٹو ڈے بیسس پر جی. دنیاوی چلاؤ, تو اور وہ ہیں ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرنے والے. جی بے شک. جی جیسے حضرت آدم اور بی بی حوا کو انہوں نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جاؤ, وہ پھر بھی چلے گئے. وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہی تھی یہ دنیا بنانے کی, مگر بہت ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہو, وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس سے خود اپنی حالت نہیں بدلی. اور نیتوں کا تو پھل افضل بھائی ملتا ہی ہے نا, ملتا ہے. جی بے شک. میں اب ایک یتیم خانہ بناتی ہوں اور زلزلے میں وہ تباہ ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اللہ نہ کرے. سورہ کہف میں دیکھیے نا صاف ظاہر ہے, سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ نیتوں کا پھل اللہ سے ملتا ہے. یہ زلزلے, یہ عذاب, یہ سب یہ تو ان کی وارننگ ہے, لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ نے ہمیں بہت پاور دیا ہوا ہے.